حضرت اسود ابن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ دونوں فرماتے ہیں کہ اذان میں کے کلمات 15 اور اقامت کے کلمات 17 ہیں. اچھا، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، جب تم اذان دو فترسل وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذَرْ، جب تم اذان دو تو ٹہر ٹہر کر اذان دو، جب اقامت دو تو روانی کے ساتھ اقامت دو. اب اذان کو ٹہر ٹہر اصل میں ترسل کہتے ہیں، ترسل کہتے ہیں ٹہر ٹہر دینے کو، اور حدر کہتے ہیں روانی کے ساتھ کنٹینیو بغیر وقفہ کے دینے کو. سمجھ میں آیا نہیں؟ اب ٹہر ٹہر کر کیسے دینا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس کو کہتے ہیں ترسل، ٹہر ٹہر کر دینا. اور اقامت حدر ہے، وہ کس طرح؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس کو کہتے ہیں حدر، روانی کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا، بلال اذا اذنت فترسل، جب تم اذان دو تو ٹہر ٹہر کر دو. وَإِذَا أَقَمْتَ فَحْذَرْ، جب اقامت دو تو حدر دو. ایک بات اور بھی آپ لوگ سن لیجئے، بہت سے لوگ اذان میں حی علی الفلاح بولتے ہیں. فلاح صبحوں کے اذان دینے والے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، حالانکہ مؤذن کا بڑا مقام ہے، مؤذن کا بہت بڑا مقام ہے کہ کوئی جن، کوئی انسان، کوئی پتھر، کوئی ڈھیلا ایسا نہیں کل قیامت کے دن مؤذن کے بارے میں گواہی نہ دیتا ہو کہ اس کی اذان ہمیں سنے. اللہ اکبر. لیکن مؤذن کو بھی چاہیے کہ اپنے اذان کو صحیح کرنے کی فکر کرے. اکثر حی علی الفلاح بولتے، فلاح، فلاح کا تو کیا عربی میں فلاح نہیں، آؤ نہیں، کیا بولتا ہے؟ عجیب عجیب اذان دیتے لوگ. حی علی الصلو، حی علی الفلو، سلو فلو. اذان کے الفاظ میں اللہ نے جان رکھا ہے، طاقت رکھا ہے، جس کی وجہ سے لوگ، ہمارے استاد کے بارے میں آتا، جب اذان دیتے تھے تو لوگ بارش میں بھی دوڑ لے کر آتے تھے. اب اذان کیسی ہو گئی؟ سلو فلو ہو گئی. اچھا، تو فلاح بولنا ہے. کیسے بولنا ہے؟ فلاح، فلاح کے معنی کامیابی، وجیم. آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، سکسسفل کی طرف آؤ. اللہ اکبر. تو ہماری طرف سے کیا غلطی ہو رہی؟ فلاح، آؤ نہ کون، آؤ ایسی طرف، کیا بھی ملتا نہیں آپ کو. ہمیں کیا دعوت تو دے رہے ہیں، لیکن دعوت دیکھو، دعوت پوری دعوت نہیں دے رہے ہیں. شادی کی دعوت دیکھو، بول رہے ہیں کیا کھائے بغیر چلے جاؤ. آتا کیا آنے والا؟ آپ کی دعوت، آپ کی شادی مبارک ہے. تو اس لیے فلاح بولنا ہے. کیا بولنا؟ فلاح یعنی کامیابی. فلاح مطلب، اور بہت سے لوگ اکبر بولنا، اکبر اکبر بولتے ہیں. اکبر بھائی، اکبر بھائی، اکبر کیا ہے؟ اکبر.
اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور ایک بات آ گئی، علمی بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اذان اور اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، کلمے میں محمد الرسول اللہ۔ بہت سے لوگ گڑبڑ ہو جاتے رہتے ہیں، حضرت کیا حضرت محمد بولنا محمد بولنا۔ اچھی طرح سمجھو، عربی کا جو قاعدہ ہے انا، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، یعنی مطلب اس کے بعد جو آتا ہے اسے زبر ملتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور کلمے میں جو ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد پیش ہے وہ، بات سمجھ گئی نا؟ اچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ فرمایا بلال جب آزان دو تو آزان کو ٹہر ٹہر کر دو، اللہ اکبر، اور جب اقامت دو روانی کے ساتھ دو۔ اور فرمایا تمہارے اذان اور اقامت میں اتنی مقدار ہو، اتنا ٹائمنگ ہو کہ کھانے والا کھا کر فارغ ہو جائے اور پینے والا، پانی پینے والا آرام سے پانی پی لے، اور ضرورتوں سے مختصر کے مطلب ضرورتوں کو جانے والا آسانی سے قضائے حاجت سے، یعنی اپنی ضرورتوں سے، اپنے استنجا سے، اپنے ٹوائلٹ سے آرام سے فارغ ہو جائے، اور تم کھڑے نہ ہو جب تک کہ مجھ کو نہ دیکھ لو۔ عام ایسا ہے، یعنی امام آنے کے بعد کھڑے ہونا، عام طور سے لوگ کھڑ جا کو رہتے، دنیا بھر میں ہر جگہ ویٹنگ کرتا ہے آج مجھے مسلمان، لیکن مسجد میں آپ کو ویٹنگ کرنے کے واسطے تیار نہیں، جبکہ حدیث میں نماز کے انتظار کے لیے بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ یعنی مطلب کیا؟ گناہوں کو معاف کرانے والا عمل ہے۔ کون سا؟ نفس اور شیطان بہت زیادہ ڈرتا ہے اس آدمی سے جو نماز کا انتظار کرتا ہے، 1 منٹ ہوا کہ نہیں کی فوراً ٹائم کی طرف۔ دنیا بھر میں کہاں کا انتظار نہیں ہو رہا ہے، کہاں ویٹنگ نہیں کرتا ہے، گھنٹے گھنٹے کرتا ہے، لیکن مسجد کو تو ٹائم دیکھتا رہتا ایگزیکٹلی۔ جمعہ کے بیان میں تو کیا کرتے، ٹائم کو دیکھتے رہتے، امام صاحب کو دیکھتے رہتے، ایسا ڈر لگتا گویا کہ اسرائیل آگے سکا ہے، کیا کرنے کا نہیں، وہ پرانے کام ہے، لیکن کیا ہے تو دل نہیں، عادت نہیں، مسجد سے دل لگتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھے دیکھو تب کھڑے ہو۔ عن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه قال إنه أرفع لصوتك رواه ابن ماجه۔ تو اذان دیتے وقت میں عام طور سے لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ انگلیاں رکھنا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کے وقت میں اپنے انگلیوں کو کہاں رکھیں؟ کان میں رکھیں۔ ڈیزائن کے اذان آ رہے ہیں اب اللہ کے نبی، یہ بھی سنت ہے کہ اذان کے وقت میں اپنے انگلیوں کو کانوں میں رکھنا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی عمل معلوم ہوگا، سنت کہ ان یجعل اصبعیہ فی اذنیہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اس کا فائدہ بھی بیان کر دیا کہ اس سے تمہاری آواز بلند ہوگی۔ کیا ہوگی؟ انہ ارفع لصوتک، اس سے تمہاری آواز بلند ہوگی۔ عن زياد بن الحارث السدائي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا سداء قال قد أذن ومن أذن فهو يقيم رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه۔ ایک مستحب عمل ہے کہ جو آذان دے وہی اقامت کہے۔ اب لوگ آتے جی موزن صاحب ہٹو جی میں اقامت دیتا ہوں، آزان دیتے ہوئے ڈھکا لال دے، اقامت کے وقت میں بھی
مسئلہ یہ ہے اقامت دینے والا مؤذن صاحب سے اجازت لینا، مؤذن صاحب میں اقامت دینا چاہتا ہوں، سمجھ میں بات؟ تو سنت اور مستحب عمل یہ ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ ایک صحابی جن کا نام زیاد ابن حارث سدائی، یہ وہ خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان دو، اللہ اکبر، ان تمام کو اللہ کے نبی فرمایا۔ جیسے اوپر ابو محذورہ کے بارے میں آتا، عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں آتا، بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، اور اسی طرح زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابہ ہیں، صحابہ تو خوش نصیب ہیں، لیکن ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا اذان دو، اذان کے الفاظ کہو۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ زیاد ابن حارث سدائی سے روایت ہے، مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ میں فجر کی اذان دوں، میں نے اذان دیا تو بلال اقامت دینے کیا ارادہ کرے، بلال آئے اقامت دینے لگے، ارادہ کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک تمہارے بھائی سدا نے اذان دی ہے، اور حق یہ ہے کہ جو اذان دیا ہے وہی اقامت کہے، بلال ان کو کہو کہ یہی اذان اقامت کہے، تحقیق کے وہ اذان دیے اور اذان دینے والے ہی اقامت بھی کہے، تو مستحب عمل ہے، اور نبی کا فرمان بھی یہی ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت بھی کہے۔ جی عن عثمان بن ابي العاص قال ان من اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا رواه الترمذي۔ ایک مستقل بحث ہے کہ اطاعت پر اجرت لینا، امامت کرتے کیا بھائی امام صاحب تنخواہ لیتے نا، پیسے لیتے ہیں، مؤذن صاحب اذان دے کو پیسے لیتے ہیں، مدرسے میں پڑھا کو پیسے لیتے نا، یہ عمل دیکھو آج کے زمانے میں اور پہلے زمانے کے اعتبار سے فرق یہ ہے، پہلے زمانے میں ان لوگوں کو مستقل بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، کس کو؟ امام صاحب کو، مفتی صاحب کو، قاضی صاحب کو، مؤذن صاحب کو، ان تمام معلم صاحب کو، مدرس صاحب، بیت المال سے حکومت ان لوگوں کا خیال کرتی تھی، ان کو اچھا وظیفہ دیتی تھی، تنخواہ دیتی تھی، تو یہ لوگ عام لوگوں سے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ بعد کے جو علماء موقرین طاعت پر اجرت لینے کو جائز قرار دیے، یعنی جیسے امامت کرتے ہوئے اجرت لینا، اذان دے کر اجرت لینا، بچوں کو پڑھا کر پیسے لینا، اجرت لینا، فیس لینا، اور اسی طرح مفتی صاحب فتویٰ دے کو اجرت لینا، یہ سب کیا ہے؟ بعض علماء نے اس پر فتویٰ دیا، علماء کا تو چھنجانے مل کو نہیں، علماء کا ایک بہت بڑا مجمع، یعنی سارے علماء اس بات پر متفق ہوئے کہ اس پر اجرت لینا ہے، ورنہ اگر نہیں لیں گے تو یہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی۔ امام صاحب کو تنخواہ دے نہیں بھائی، ایک دن پڑھائیں گے، 2 دن پڑھائیں گے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں نا، کیا کریں گے انہوں؟ چھوڑ دیں گے انہوں، اپنی کام دیکھ لیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ امامت کا ضیاع ہوگا، نقصان ہوگا، ضائع ہو جائے گا، لوگوں کی نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ میں نہیں بات؟ ایک آدمی عام آدمی نماز پڑھانے میں، ایک امام صاحب کو نماز پڑھانے میں بہت فرق ہے۔ عام آدمی ایسے ہی آ جاتا، لیکن امام صاحب جب آتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں، یعنی کپڑوں کو دیکھ لیتے ہیں، جسم کو دیکھتے ہیں، کپڑوں کو کتنا احتیاط کے ساتھ آتے ہیں، ہر چیز میں احتیاط کرتے ہوئے نماز پڑھاتے ہیں۔ سو امامت ایسی چیز ہے، امام کی نماز قبول ہو گئی، مقتدیوں کی نماز قبول ہو گئی، امام کی نماز قبول نہیں، مقتدیوں کی نماز بھی قبول ہوئی نہیں۔ امام صاحب یہ سارے چیزوں کا خیال کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، اس لیے اگر امامت پر اجرت نہیں لیں گے تو کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا، تو اس سے دین کا نقصان ہوگا۔ تعلیم پر اجرت نہیں لیں گے، فیس نہیں لیں گے، تو کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا ہماری نسل مرتد ہو کر یہود یا کافر مشرکوں کو مرے گی۔ مؤذن صاحب کو اجرت نہیں دیں گے، ان کو تنخواہ نہیں دیں گے، اذان نہیں دیں گے، وقت پر اذان نہیں ہوتی، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے، گاؤں میں شیطان بھر جاتے۔ اذان کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا؟ گاؤں سے شیطان بھاگتے رہتے،
حدیث میں ایسا بھی آتا کہ شیطان 1 کلومیٹر بھاگتا، 1 میل بھاگتا، یعنی تقریباً 1.5 کلومیٹر. یہاں ہمارے مؤذن صاحب اذان دے تو پھرنا ندی کو پر تھا شیطان. کتنا پاورفل ہے اذان میں. آج مسلمان کو یہ احساس ختم ہو گیا، مسلمان زندہ بشکل مردہ ہو گیا. دیکھنے کے اعتبار سے کیا ہے؟ زندہ ہے، مردہ ہو گیا. اسے اذان کا تو بوجھ ہے، اقامت کا تو بوجھ ہے، نماز کا تو بوجھ. آج خریوں میں غیرہ بول رہے ہیں، کئی کو اذان ہوئے نہیں. کیا تمہیں لگا نہیں رکھ سکتے؟ تمہیں نہیں رکھ سکتے تو بولو ہمیں تنخواہ دیتے. کون بول رہا ہے؟ جس کو آخرت پر ایمان نہیں، خبر کی زندگی کا یقین نہیں. لیکن کیا بول رہا ہے؟ آپ لوگ نہیں دے سکتے تو بولو ہمیں دیکھو مؤذن کو رکھتے کہ تاکہ ہم لوگ کیا کریں، آپ کی فجر کی اذان سن کو ہمیں اٹھتے ہیں، دوپہر کے اذان سن کو ہمیں کھانا کھاتے ہیں. ہم لوگ ٹائم بہرحال ان کے اعتبار سے. دوستو تو بات جو چل رہی تھی طاعت پر اجرت لینا کیسا ہے. جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی کو سانپ کاٹ دیا. اب ان کو پکڑ کو لائے، سانپ کاٹ دیا، سانپ کاٹ دیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کو دم کرے، اچھا ہو گیا. اب انہوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو وہ ریوڑ بھر کو بکریاں اٹھا کو دیے. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس لیے تو مطلب کیا ہے کہ تو اس سے یہ بھی دلیل ہم لوگ کو ملتی ہے کہ طاعت پر یعنی عبادات پر، دین کی خدمات پر اجرت لینا، تنخواہ لینا، سیلری لینا، وظیفہ لینا جائز ہے. البتہ وہ روایات جس میں لینے کو ممانعت کیا، منع کیا گیا، یہ کہا جائے گا کہ اس وقت میں بیت المال سے تنخواہ تھا ان کو، تو لوگ مجھ کو لے نہیں لیتے تھے. بات سمجھے؟ جیسے اس حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مؤذن نے، آپ نے فرمایا ایسے آدمی کو مؤذن نہ بناؤ جو اذان پر اجرت لیتا ہو. تو ان احادیث کو ہمیں محمول کریں گے اس زمانے کے اعتبار سے جس زمانے میں ان کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا. اب کہاں ملتا ہے وظیفہ بیت المال سے؟ بیت المال سے تو وظیفہ نہیں ملتا ہے. بات کی جو اب ہمیں علماء بھی اپنے طور سے تو نہیں نکالے. پچھلے علماء، پچھلے قوموں کے علماء اور اس امت کے علماء میں زمین آسمان کا فرق. وہ لوگ تو دین کو بدل دیتے تھے، شریعت کو بدل دیتے تھے، کتابوں کو تو تعریف کر دیا، بدل دیے، کمپلیٹ چینج کر دیے. علماء نصارہ کے علماء، یہود کے علماء تو دین کو رکھ دیے، مالداروں کا ایک قانون، غریب کا ایک قانون. لیکن اس امت کا بہت بڑا احسان ہے، اس امت پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں ایسے علماء ربانیین پیدا فرمایا جو ہمیشہ حق کی رہبری فرماتے رہے اور حکومت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ملا جیون رحمت اللہ علیہ جامع مسجد میں کھڑے ہیں، وقت کا بادشاہ، وقت کا شہنشاہ، جو اکھنڈ بھارتم کا بادشاہ ہے، ریشم کا کپڑا پہن کو آیا. تو جمعہ کے بیان میں خطیب صاحب، امام صاحب، مولوی صاحب کہنے لگے کہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے. مرد کے لیے، مرد کے واسطے سننا بھی حرام. چاندی بھی ایک لیمٹ، آج مسلمان ان لیمٹ بناتا جا. اسے مرد ہے کتنا ہے تو چاندی پہن لو، اس کی ایک لیمٹ ہے. کبھی اس کے بارے میں بولیں گے. سننا نہیں پہن سکتا، چاندی اچھا ریشم کا کپڑا نہیں پہن سکتا. پٹو وسترا لو. ریشم آدمی صرف بیماری کی حالت میں پہن سکتا ہے، ایسی کھجلی کی بیماری کو اپنے ریشم کا استعمال کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. عام حالتوں میں، نارمل حالتوں میں ریشم پہننے کی اجازت ہے. تو بیان میں بول دیا حضرت مرد کے لیے ریشم حرام ہے. جس کے اللہ اکبر، جس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے لیکن پرواہ نہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں. اب آس پاس کے لوگ بھڑکا دیے، بادشاہ دیکھو آپ کی شان میں گستاخی کر دی، کیسا بول دیے. اب بادشاہ غصے میں آ گیا، حکم لگا دیا
کہ ارسٹ کر دو، ارسٹ وارنٹ جاری کر دو۔ تو ان کے جو بیٹے تھے، بادشاہ کا جو بیٹے تھے، اللہ اکبر، قربان جائے، شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، اور انہوں اللہ جیون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے، فوراً حضرت کے پاس آئے۔ علماء فرماتے ہیں چھٹا خلیفہ، چار خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، 5 میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، 6 اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، قربان جائے ان پر ہزاروں مرتبہ، اللہ اکبر، ان پر اتنی بڑی بات بول رہے ہیں کہ تو کوئی کرامت کمالات تو ہوں گے نا۔ اپنی محنت کی کمائی سے کھاتے تھے، ٹوپی سیتے تھے، اس سے جو آمدنی آتی تھی وہ آمدنی کھاتے، گزران ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، ہے آج کا معمولی سے معمولی آدمی بھی، بتاؤ، اپنی پوری زندگی کبھی بیت المال کا کھائی نہیں، اپنی محنت کا کمائی، آج لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے۔ کل قیامت کے دن کا بہت پکڑ ہوگا، جو لوگ ان کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں نا۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دوڑے، چھوٹے بچے، حضرت میں بہترین سواری لایا ہوں، اس سواری پر بیٹھ کر میرے باپ کے حکومت جو بادشاہت کی اس کے حدود پار کر جاؤں۔ کیا ہوا کہ میرے باپ نے آرڈر جاری کر دیا کہ آپ کو پکڑنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ اچھا، لاؤ میرے ہتھیار۔ کیا ہتھیار؟ مسلح، لوٹا لے کر آؤ میرا۔ ڈر گئے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، پھر دوڑتے ہوئے اپنے ابا کے پاس گئے۔ ابا، حضرت تو ابھی وضو کر رہے ہیں، ابھی مسلح بچھائیں، نماز پڑھیں گے اور دعا کریں گے، اس سے پہلے آپ کی حکومت کا زوال ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بادشاہ وہیں سے دوڑے، ایسا دوڑ لگائے اور کہنے لگے، حضرت کے پاس پہنچے، حضرت معاف کر دیجئے، معاف۔ پہچانتے تھے نا کہ اللہ والوں کی نماز میں کتنی طاقت ہے، ان کی دعاؤں میں کتنا اثر ہے، کہ ان کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والے، اللہ یہ ولی اللہ ہیں یہ لوگ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جی کیا بولتے، حق، کیا ظالموں کے خلاف آواز لگانا، حق میں آواز لگانا، یہ اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں طاعت پر اجرت لینا اجازت ہے، شریعت ہم کو اجازت دیتی ہے، جیسے امامت کرتے ہوئے اچھی تنخواہ لے سکتا ہے۔ کیا لے سکتا ہے؟ ہاں، اچھی تنخواہ دو۔ جب ہمیں باہر ہمیں اچھی تنخواہ لیتے نا، امام صاحب کو کیوں اچھی تنخواہ نہیں دے سکتے؟ محسن صاحب کو وہ پرانی تنخواہ ہم نہ کو جو 20 سال پہلے ملتے رہے نا، وہ تنخواہ محسن صاحب کو دیتے، امام صاحب کو دیتے۔ سوچنے کی بات ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں بھی فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے محلے کا امام خوش ہے تو ہمارا محلہ بھی خوش ہے۔ محلہ امام ثابت خوش نہیں ہے، امام ثابت پریشان ہے، امام ثابت مصلی پر غم سے کھڑے۔ بتاؤ، امام صاحب کی نماز میں خلل ہوا تو ہماری نمازیں کہاں سے ہوتی؟ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، غالباً اورنگزیب ہے، ابھی ایک بہت بڑے مفتی صاحب انہوں بتا رہے تھے کہ امام صاحب کو سجدہ سہو لائق ہو گیا، ہلچل ہو گیا، بادشاہ نماز پڑھائے پیچھے، لوگوں میں ہلچل ہو گیا، تو حضرت نے فرمایا بلا کر امام صاحب کی تنخواہ ڈبل کر دو۔ کہ حضرت نماز میں سہو ہو گیا، حضرت نے بادشاہ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، ان کی ضرورتوں کی وجہ سے ان کو سہو ہو گیا ہے، اس لیے اگر تنخواہ صحیح مل گئی تو نماز بھی کیا ہو جاتی، اطمینان کے ساتھ ہوتی نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔